ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سعد صاحب کی اور مصطفیٰ کمال پاشا کے جو ہے وہ ہم خیالات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سعد صاحب، آپ جب یہ بات ہو رہی ہے بیانیے کی، ہم جب بیانیے کو نیا بیانیہ جو ہے دونوں، ایک کا بیانیہ چلا اور دوسرا کا بیانیہ جو ہے وہ چلتا ہوا جیسے انہوں نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر جب کیا یہ بیانیے کی سیاست جو ہے وہ کامیاب ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو حکومت اب دونوں آئی ہیں یہ اب کتنے وقت تک چلتی آپ کو نظر آتی ہیں، اور کیا آئندہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ عنقریب اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہی حکومتیں چلیں گی؟ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کا تسلی بخش جواب دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا فکرہ میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے، وہ یہ ہے کہ جب میں بات کر رہا کہ 30% تو فارن کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی 30% ڈیپریشیٹ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 دن حمزہ شہباز شریف پرائم منسٹر رہے ہیں تو 59 وزیر بنائے، تو 3 دنوں میں 59 ارب روپیہ خرچ آیا ہے، 59 بلین خرچ آ گیا۔ اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی۔ کسی کا بھی پیٹرول گاڑی آ رہی تھی، اس نے کہا مجھے بلٹ پروف چاہیے، اس نے کہا مجھے یہ چاہیے، ایک کو مار بھی جیت کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، سب کچھ کیا، اور جو وعدے کیے تھے وہ بانٹے بھی، ایک کو تو خیر مار بھی بہت بری طرح چلیں انہوں نے تو جو کیا ساتھ صاحب وہ کیا، لیکن اب آپ پرویز الہی صاحب جب آگے ہیں تو آپ آنے کے بعد جو ہے اگر سمجھا جاتا تاثر ہے کہ وہ بہت ہی جہاں دیدہ ایک نہ صرف سیاستدان ہے بلکہ ایک اچھے انتظامی طور پہ بھی جو ہے ان کا اگر آپ دیکھیں پرانا ریکارڈ تو بڑا زبردست ہے، لوگوں کو آج بھی یاد ہے پرویز الہی نے کیا کیا جو ہے وہ بہتر اچھا دورہ حکمرانی، بڑا ان کا دورہ حکمرانی اچھا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ آئے ہیں تو لازمی بات ہے معیشت میں کچھ نہ کچھ اور سیاست میں استحکام میں، تو آپ کیا ان کی حکومت اب چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی استحکام آنے کے چانس ان کی حکومت میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں استحکام آنے کے چانسز تو تب ہوں گے جی حکومتیں چلیں گی تو ٹھیک ہے۔ میرا جو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر علم جانتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اللہ کا عطا کیا علم ہے ان میں سے میری بات یہ لکھ لیجئے کہ ایک تو نون لیگ جو ہے یہ سکیٹرڈ ہونے والی ہے، اس کے ساتھی آہستہ آہستہ پہلی 2 بیانیاں پہ ہے، اب یہ بکھرتی ہوئی آپ کو یہ بکھرتی۔ اچھا کیا یہ صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہی بکھرے گی، یا یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ علیحدہ ہونا شروع، انہوں نے ویسے بھی ہونا تھا، اچھا لیکن یہ اس دفعہ جلدی ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں اللہ ہے کہ الفاظ کی لاج رکھے، اگست میں پی ڈی ایم کی حکومت مجھے نظر نہیں آتی مرکز میں، well before the end of August۔ صحیح، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرم حکومت آ رہی ہے اور وہ طویل عرصہ چلے گی؟ انٹرم گورنمنٹ آئے گی، لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لانگ ٹرم جو کہ ایسے منصوبے لے کر آئے گی جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ان کے ساتھ بات کرے گی کہ ہم آئے ہیں، ہم ٹیکنوکریٹس ہیں، ہم معیشت کو سمجھتے ہیں، ہم انتظامی امور کو سمجھتے ہیں، ہم پیسہ لگانا جانتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے کریں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں، اور ہم اتنے عرصے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی ہلائے گا نہیں، تو حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک دکھ والی بات آپ کے پروگرام میں واحد شیئر کر رہا ہوں، ویسے میں آج اسٹڈی کر رہا تھا، 1982 کے بعد پاکستان میں کوئی پرائمری سکول نہیں بنا۔ صحیح، یہ المیہ دیکھ لیں ہمارے ملک کا، نہیں ان کا رجحان ہی نہیں ہے کارکردگی پہ، وہ تو صرف بیانیہ اور نعروں پہ جو ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے کے پیچھے عوام کو لگا رکھا۔ تو جب عوام کی طرف ایک حکمرانوں کی توجہ ہی نہیں ہوگی، عوام ترجیح نہیں ہوں گے، تو آپ یہ کہیں کہ یہاں سکول، ہاسپٹل یہ کوئی چیز بنے تو وہ تو ممکن دکھا۔ اچھا مسلم جیسے سعد صاحب نے بہت سی ایک بڑی نئی پیش گوئیاں کر دی ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ تو بہت کم عرصہ تک رہنے والی ہے، جنرل الیکشن جو عام ایک تاثر ہے کہ عوام کی طرف جائیں گے، اور وہ کوئی نظر نہیں آتا، جو آگے حکومت آ رہی ہے عبوری، وہ انٹرم حکومت آ کے جو ہے وہ طویل وقت، جب یہ صورتحال اگر واقعی ایسی ہوتی ہے تو آپ پھر سیاست کا اور اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ کس حوالے سے کدھر دیتے ہیں، اور کیا یہ سیاسی پارٹیاں بالخصوص 3 بڑی پارٹیاں یہ آرام سے بیٹھی رہیں گی بغیر اقتدار کے؟ سعد صاحب نے جو بات کہی ہے ٹیکنوکریٹس کی، یہ بڑی پرانی ہمارے بڑوں کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنے والوں کی تھوڑی سی تعلیم کے لیے میں بتا دوں
کہ پاکستان کے یہ جو برے حالات ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ٹیکنوکریٹس کی ذہانت کے باعث ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہی ٹیکنوکریٹ ہیں. ٹھیک ہے, جو IMF, ورلڈ بینک اور اسی طرح کے غیر ملکی اداروں کی ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں اور آ کے اس ملک کو, اس ملک کی معیشت کو انہی اداروں کی خواہشات کے مطابق, انہی کے مفادات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اچھا اس میں قطع کلام, اس میں ہم جو ہے عام طور پہ ایک طرف تو ان لوگوں کو اہل دانش اور بڑے ان کو ذہین لوگ اور بڑے دماغ کہتے ہیں, اور دوسری طرف سے آپ جیسے جو سابق بیوروکریٹ ہیں اور خود ایک اہل دانش ہیں, دوسری طرف آپ ان پہ یہ اعتراض لگاتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا برا حال ہے. اگر ان ایک اہل دماغ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا برا حال ہے تو یہ جو نااہل سیاستدان ہیں کیا وہ یہ ملک سنبھال سکتے ہیں؟ پھر بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہی سیاستدانوں نے اس ملک کو سنبھالا. ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس ملک کا سب سے پہلا کیپٹل لاس کب ہوا؟ جب یہ ملک دو ٹکڑے تقسیم ہوا, جب اس ملک کا ایک بازو کٹ گیا تو کون تھا حکمران اس ملک پہ؟ ایک جرنیل. لوگ کہتے ہیں جی یحییٰ خان تو تھوڑے عرصے کے لیے آیا تھا نا. اس سے پہلے 11 سال اس ملک پر کس نے حکومت کی تھی؟ اس ملک کی علیحدگی کی بنیادیں کس نے رکھی تھی؟ جنرل ایوب خان نے. تو پاکستان کا کیپٹل لاس کرنے والے کون تھے؟ یہی اہل دانش, سو کال ٹیکنوکریٹ. یہ ٹیکنوکریٹ ہی تھے نا. اس ملک کی جب جغرافیائی سرحدیں سکڑی تو کون تھا اس ملک کا حکمران؟ جب ہم نے سیاچین میں اپنی زمین کھوئی, جنرل ضیاء الحق صاحب اس ملک کے حکمران تھے. پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ پاکستان کی سرحدیں پھیلی تھیں, وہ جس وقت پاکستان کو گوادر ملا تھا تو یہ کس نے آپ کو دلایا تھا؟ وہ سیاستدان تھا. سیاستدان کو ہم گالی دیتے ہیں, ان میں 101 برائیاں ہوں گی, جمہوریت میں 110 کمزوریاں ہوں گی, نقائص ہوں گے, لیکن ان نقائص کو دور کرنے کا, برے سیاستدانوں کو منظر سے ہٹانے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ بار بار جمہوریت کو لایا جائے, بار بار انتخابات کرائے جائیں, تاکہ یہ تلچھٹ جو ہے, یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, یہ جو بد اہل, بد کلام, بد زبان, نا اہل کرپٹ لوگ ہیں, یہ اس چھلنی سے پروسیس ہو کے نکلتے جائیں. اس کا حال یہ نہیں کہ ہم یہ سسٹم ختم کر کے تو ملک جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے والے. اچھا آپ وہی میں بات کرنے کا تھا صاحب, آپ ٹیکنوکریٹ کی بات کریں کہ ملک کو سنبھال لیں گے, بات تو ایکچول جو ہے مصباح صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو ہے جب تک وہی بات ہو کہ آئینی طور پہ جب تک آپ اسے 30 دن یا 90 دن میں نہیں کروائیں گے, اور آپ یہ سوچ رکھیں کہ دوسرے لوگوں کو لا کے ہم ملک کا جو ہے وہ معاشی و معاشرتی طور پر بہتر بنا لیں اور سیاستدان کو نفی کر دیں, تو اور یہ سمجھا جائے, اور آپ تو علم کے حوالے سے خیر بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سمجھا جائے کہ سیاستدان اس ملک کو نہیں چلا سکتے بلکہ دوسرے آ کے چلائیں گے اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں گے. مصباح صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سیاسی حوالے سے اور روحانی حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ لفظ دوسرے کا لفظ جو ہے نا اس کو کاٹ دیں. دوسروں سے مراد یہ ہے کہ پہلے کوئی شوکت عزیز, تو کوئی ترین, تو کوئی اس طرح شعیب احمد, ایوب خان کے زمانے میں باہر سے جو لوگ وہ نہیں آئیں گے. دوسرے کا مطلب نکلتا ہے کہ وہاں سے لوگ آگے پہلے کرتے رہے, وہ نہیں آئیں گے. یہاں پاکستان سے جو مخلص لوگ ہوں گے وہ ایز اے تھنک ٹینک وہ لائیں گے اور وہ اکانومی کو بہتر کریں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی نیا اسکرپٹ ہے جس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ نیا چیز ہے. اچھا یہ نیا, یہی تو چیز بتا رہا ہوں کہ یہ تھنک ٹینک ہر ملک کا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ قدرے بہتر لوگ ہیں جو ملکی مفاد کے لیے آئیں گے, اچھے آئیڈیا کے ساتھ آئیں گے. اور ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہیں گے ٹھیک ہے جی مجھے مناسب تنخواہ ملتی ہے, میں ابھی اس وقت سمجھ لیں CCPO ہوں, میں نے تو بہت آگے جانا ہے, لیکن ملک کی خاطر میں یہیں سے کوئٹ کرتا ہوں, ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھتا ہوں اور انتظامی امور میں سنبھالتا ہوں. کوئی اور آگے بڑھے گا کہ میں رضاکارانہ طور پہ یہ کام کرتا ہوں.
اس طرح دوسرے کا لفظ یعنی باہر سے بندے کوئی نہیں آئے گے, یہاں سے نکلے گے بندے. اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ جیسے انہوں نے بات کی ہمارے جیسے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں میں بڑے اہل لوگ, بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں, وہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ آ کے جو یہاں پہ ہیں اور وہ شامل, سیاسی قیادت بھی ایسے لوگوں کی ایک ٹیم بنا کے اپنے ساتھ شامل کر کے اس ملک کی جو ہے وہ مستقبل کو سنوار سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاسی قیادت کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے, اور کیا واقعی اس اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی کیا سیاستدان کو عقل نہیں آئے گی, اور کیا وہ آنے والے دور میں اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کا گلا گھونٹ کے آمریت کی راہ پہ عوام کو اور اس ملک کو گامزن کر دے گا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. بات یہ ہے کہ کیا چاہیے, یہ تو بڑی اکیڈمک بات ہے نا. میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہے. جی ہاں, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے ایسی قیادت, اہل قیادت درکار ہے جو عوام میں سے ہو, جیسا کہ سعد صاحب نے کہا, اور انہیں عوام کی تائید بھی حاصل ہو, باصلاحیت بھی ہوں. انفارچونیٹلی بہت سے سیاستدان جن کو ہم اپنی سیاسی قیادت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ سیاستدان نہیں ہیں, اور انہیں سیاسی حمایت بھی عوام کی حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیے, میں شاید برا لگے کچھ لوگوں کو, ماضی قریب میں جو ہماری سب سے مشہور اور جن کو عوامی پذیرائی بھی حاصل تھی وہ بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب کو کون لے کر آیا تھا؟ فوجی قیادت لے کر آئی تھی. انہوں نے ان کی پرورش کی, ان کی ٹریننگ کی اور ان کو کھڑا کیا, اور پھر وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور پھر انہوں نے ان کو منظر سے ہٹا دیا. یہ تو ساری سیاسی قیادت کا یہی ہے. پھر نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, سب کی تربیت, پھر آپ دیکھ لیں یہ ہمارے عمران خان صاحب, سب اسی. تو اس کا ایک ہی کیاری کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی موجودہ سیاسی قیادت ہے یہ بنیادی طور پہ ٹرو اور جینوئن پولیٹیشین نہیں ہے. اب آپ کن جو جینوئن پولیٹیشین ہیں, آپ کا اشارہ جو ہے وہ کون سے ایسے جو ہیں وہ حقیقی سیاسی قیادت ہے جو آپ کو اس میں نظر آتی ہے, اور وہ اگر آئے تو آپ سمجھتے ہیں, اور کیا عوام جو ہے انہیں لے کے آئیں گے؟ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ پاکستان معاشی جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں جو ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کے لیے بنیادیں درکار ہیں وہ 100% نہیں, 110% پاکستان میں موجود ہے. قدرتی ذرائع, انسانی ذرائع, اہل ذرائع, ہر چیز پاکستان کے اندر موجود ہے. صرف ہمیں ٹرو محب وطن قیادت کی ضرورت ہے جو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر فیصلے کرے تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. جو لاسٹ پروگرام میں نے کی تھی کہ یہ موبائل میں پڑا ہوا جو بیٹری میں لیتھیم ہے, اب دنیا میں اگر جتنی کوانٹٹی ہے نا 90% پاکستان میں ہے. اس طرح کا لازوال نہ ختم ہونے والے چند ایک ذخائر صرف پاکستان میں رہ گئے. آپ دیکھیے, کہا جاتا ہے کہ چائنا کی ہم گاجریں استعمال کرتے ہیں, ادرک استعمال کرتے ہیں, ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 60 کی دہائی میں روسی ماہرین نے سب کانٹیننٹ کا دورہ کیا تو انہوں نے رپورٹ لکھی کہ جو پنجاب ہے, ایسٹ اور ویسٹ پنجاب جو ہے, یہ پورے بر صغیر کو اناج فراہم کر سکتا ہے. یعنی یہ زمین, یہ ذرائع جو یہاں پر ہیں, آب و ہوا جو ہے یہ اتنی اہم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایسٹ پنجاب ہے, جو بھارت کے پاس پنجاب ہے, وہ پورے انڈیا کو اناج فراہم کرتا ہے, اور اس کو ہندوستان کا اناج گھر کہا جاتا ہے, جبکہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم باہر سے دالیں منگوا رہے ہیں. خطرناک ترین میں نے دکھائی ہے, جو پکچر دکھائی ہے اکانومسٹ کی, اس نے سر ورک لاہور شہر کے سراؤنڈنگ کی ایک تصویر دکھائی ہے کہ گندم کے خوشہ جس میں گندم کا دانہ لگا ہوتا ہے, گندم کے دانے کی جگہ زوم کر کے دیکھیں تو انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے. خیالات دونوں معززین کے بہت زبردست تھے, لیکن افسوس کہ جب ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو ہم مزید خیالات سے استفادہ نہیں کر پاتے. لیکن اس کے لیے جو ان کی خیالات کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. ہمارے پاس صلاحیتیں, ہمارے پاس ذہن, اچھے لوگ سب موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے
کہ اس چیز کو جو ہے باور کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، حقیقی نمائندگی جو ہے اور حقیقی لوگوں کو جو ہے ان کا انتخاب کر کے ایوان اقتدار تک پہنچائیں۔ جب تک ہم عوام بیسکلی جب تک صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی جو ہے وہ باور نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے اپنے فیصلہ سازی پہ نظر ثانی نہیں کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتا رہا کریں۔ آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔